اللہ تعالیٰ اے سورہ ہود دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں بے آد دے اندر حضرت ہود علیہ السلام آئے انہوں نے آخیا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اب میری قوم اپنے رب کو معافی منگو تو وہی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ جی بارش رکی ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشاں برساؤ گا، اور جڑی تہاڈیاں نسلاں رک گئیاں اللہ تعالیٰ تہاڈی قوت بھی اضافہ کرو گا اور مجرم نہ بنو۔ اس طرح کہ صالح علیہ السلام دا بھی آؤں وہ بھی اپنی قوم چاہے کہ انہوں نے بھی یہ گل کہی کہ لوگو رب کو معافی منگو، فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بہت ہی نیڑے ہے تو بڑا دعاواں قبول کرنا۔ اے درمیان سے روک کے میں عرض کرنا چاہنا بھی شرک دی جڑ جڑی نے جتوں لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ تو ہٹ گئے، من دے اللہ مگر اس واسطہ کوئی نہیں، کوئی کسے دربار پجا پھردا کوئی کدھر دورہ رب نہ تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ سارا تو بڑا دخل یہ ہے بھی رب نو سمجھ لیا بھی دنیا بنا کے پتہ نہیں کتنے چلا گیا تو دور رہا، ساری وہ تک رسائی نہیں یار، کسی کا وسیلہ پڑھو فلانے دی محنت کرلا کرو۔ تد پیغمبر نے آخیا نہیں رب کو معافی منگ لو تو توبہ کرو، انہا ربی قریب، میرا رب کتے دور نہیں، تسی آپ ہی گناہ کر کر کے دور ہوئے جے، میرا رب بہت نیڑے۔ وہ تو زیادہ تواڈے قریب کون ہے؟ تے نہ انہیں کوئی اتنا دا سٹاف ہی رکھیا درخواست آئی فلانے کلرک نوں دے دیو حل کردا پھر مسئلہ لوکاں دا نہیں، مجیب وہ خود دعواں قبول کردا اور آپ براہ راست کاروائی کردا بھی مننی ہے گل یا نہیں منی، اتنے کوئی دخل نہیں، سیکریٹریٹ کوئی نہیں گا اتنے۔ کیسی پیاری بات ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام نے کہی تھا کہ میرا رب بہت نیڑے ہے تے بڑا دعواں دا قبول۔ اے یقین بہ جائے بندہ رب تو سوال کسی دا کیوں دامن پھڑدا پھر ادھر تکے کیوں کھاوے، میرے رب تو زیادہ نیڑے کون ہے؟ لکھیا کہ حماد بن سلمہ حدیث دے راوی حضرت سفیان ثوری نے ملے، مولا علی قاری مرکات لکھ دے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہوں، اللہ کی عدالت کوئی چھوٹی ہے، دلوں کے راز جانتا، ہر چھپیا کھلا ساڈا جڑا ہے پیا وہ سامنے ہے، کوئی گل رب تو رکی نہیں اور وہ ادر دخل دین والا بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری جیسے بندے نے آخیا حماد نو کہ حماد یار میرے جیسے لوگوں نے بھی رب بخش دو گا، یہ نیک لوگ جڑے تھامے سنت دے سارے تک دین پہنچایا۔ تو یہ سفیان ثوری اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ فضیل ابن سارے حضرت رابعہ بصریہ کو بھی جانتے سی، وقت کی بڑی ولیہ سی، نیک سی، وہ خدمت جانا دین سیکھنا۔ تو اتنے فرمایا بے مولا علی قاری لکھ دے جڑا سفیان نے ایک رسول اللہ دی سنت لوگوں نے دسی کہ قیامت تک اتنے عمل لوگوں نے کرنا نا، وہ جڑا ثواب ہے رابعہ دیاں ساری عمر دی نیکیاں نے وڈا، مگر وہ بیچارے ادب پاروں جاندے سی۔ تو جدوں حضرت سفیان نے آخیا حماد میرے جیسے بندیاں نوں بھی رب بخشو گا، تو حضرت حماد نے اس موقع سے آخیا سفیان مینوں اگر اجازت دیتی جائے نا بے تیرا حساب تیرے ماں باپ کرن یا اللہ کرے کہ میں آخنا اللہ کرے۔ انہوں نے آخیا کیوں؟ ماں باپ تے بڑے پیارے۔ انہیں آخیا ماں باپ کی مہربانی جڑی رب دی رحمت چھٹا پو رکھ، رب باپ اپنے بندیاں سے بہت مہربان ہے، میں آخنا میرے ماں پیو نوں نہ کرن دیو حساب، رب نوں کر دے، بہت تو زیادہ رحم کرنے والا کون۔ جدوں حدیث پاک چاہتا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا قیدی آئے کچھ، انہوں سے ایک عورت بھی قیدی سی بیچاری کافر جڑے انہوں کے خلاف جہاد، وہ بچہ گم ہو گیا، مگر وہ جب بچہ دودھ پین کی مردا سی، ماں کی چھاتی دودھ دینا آیا وہ پانی کی طرح وگے، تو ماں جڑی سی بیچاری جہاں بچہ نظر آ جائے نا پاویں کسی کا چک کے سینے نہ لال تو انہوں دودھ پلاؤ لگ پہ۔ دوست سے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے موقع ملیا بے لوگوں کے دل سے باڑا بے تہاڈا رب کڈا مہربان، تسی کدھر بھول گئے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، یہ کافری نہیں تو اور کافری کیا، رب تو بیاس ہیں وہ بندے جنہاں کو پورا پورا رب نے کچھ انہوں نے دتا یا نہیں دتا وہ مگر دولا پھر رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی سوچ کے مینوں دسو یہ ماں جڑی جے وس ہوئے کوئی مجبوری نہ ہوئے یہ اپنے ہاتھی اپنے بچے نوں آگے سٹو گی؟ تو لوگ آخیا یا رسول اللہ ہونے حال ہے بھی لبدا نہیں کیویں پاگل ہوئی ہے تو لبدی پھردی کسی کا بھی لبدا سینے نہ لے۔ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ ورحم بے وادی من ہذی بولاد، اس ماں نوں جنا اپنا بچہ پیارا ہے بے شمار گناہ رب نوں اپنے بندے پیارے۔ اس تو پیغمبر علیہ السلام نے آخیا صالح علیہ السلام نے کیوں تسی بے وقوف ہو، خدا تو دور ہوئے جے نٹھے پھر دے واپس مڑو۔
امام ابن قیم اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، بڑی پیاری کتاب لکھی، لا الہ الا اللہ سی پڑھتے ہیں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتاب کا نام رکھا مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نعبد تو لے کے ایاک نستعین تک منظراں کنیاں ہوندیاں سٹیشن، جو دین چا صبر تے شکر تے رضا، اتنا بیان کیتا بے موتی پرودے اور ساری دنیا مندی ہے بے جڑے لوگ صوفی بنے پھردے ولی انہوں وہ ہوا بھی نہیں لگی جڑی امام دی اس کتاب تے نظر آندی، کیویں خدا دی زیارتوں نے کیتی تے انہوں اپنی سمجھ بصیرت نال منیا، 4 جلداں کلمے دی تشریح، ایاک نعبد تو لے کے جو تو چلدا ہے بات کرن تے نستعین تک منزلاں کنیاں ہوندیاں، دین کی تینوں سکھانا چاہنا، او دے جیسے توبہ استغفار دے ضمن تے لکھ دے آندا تانوں سمجھاؤن لئی گل دساں کہ بچہ ایک جڑا سی نا ماں نے ان تو ناراض ہو کے ان تکے دیتے تو بوہا کھول کے باہر کر دیتا کہ چلا جا، گناہ گار دی مثال ہے، تکے مل کے تو تیار ہے کیا، مگر بچہ تھوڑی دور جا کے نا تو انہیں سوچیا بھی میری ماں تو ود اور میرا ٹھکانا کیڑا ہے، اور کیڑا مینوں رکھو گا کون سنبھالوں، ماں ہی ہے، مڑ آیا اور آ کے نا اسے جڑی دہلیز سی مکان دے اتنے بہ گیا، ادھر بیٹھا تے ماں کو بھی صبر نہ ہویا، انہیں تھوڑی دیر بعد بوہا کھول کے دیکھا کہ وہ کدھر گیا، جب ویکھیا بیٹے نوں چمٹ گئی اور نال لا لیا تو کہنے لگی بیٹا تو کیوں مینوں ایسے کام تے مجبور کرتا جڑی میری فطرت دیکھ، میں ماں ہے مینوں کیوں دکھ دینا بھی میں ماں ہوندا تینوں تکا دینی، ماں ہوندا میرے کو چلیا جاندا، حالانکہ اللہ پاک ہے انہوں بندے دوزخ جانتے ہوتا کی بگڑدا، مگر رحمان الرحیم اس طرح نا بندے جو بگڑ جاندے ہیں جی میں بچے دی مثال دیتی ہے، ماں آپ چڑی ٹونڈن کسے گیا، اور جو نظر آ گیا یہ شیعہ سنی دونوں کتاباں دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندے دی توبہ تو بعد کسے شے تے خوشی نہیں ہوتی، جدوں کوئی بندہ توبہ کر رہا نا تے رب ول لوٹتا تے رب اسے اینی خوشی مناوندا، فرشتیاں فخر کردا میرا کہ بندہ گواچ گیا سی، گم ہو گیا سی، موڑا مالک کائنات عید مناوندا ہے تے میرا بندہ لوٹیا۔ اور جدوں اسی انجیل چ پڑھنے ہیں ہن بھی یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیل دیتی فضول خرچ بچے دی، پراڈیگل سن کہ بچہ سی نالائق نکلیا، ایک بیٹا کام کرے کماوے خدمت کرے، ایک کھا پی کے اجاڑ دے، نیک بد دی مثال ہے۔ اور وڈے بچے نے آخیا ابا جی ونڈ کے دیو انہوں حصہ، میں نہیں ادھر رہ سکتا، میں کمانا ہے اجاڑتا دیتا ایسا، اور لے کے پردیس چلا گیا، اتنے جا کے کنجری بازی پی گیا، شراباں پی گیا، پیسے اجاڑ دیتے، پھر بھکھا مرن لگ پیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے پھر یہ مندہ حال ہوا کہ وہ قوم خنزیر پالتی سی، انہوں نے سور چراؤن لگ پیا، تے سوراں نے جڑے سٹے ہونے نا کھانے کوئی مکئی وغیرہ وہ بھٹے وغیرہ کچھ کھا رہے ہیں کچھ سٹ دینے، وہ ڈگے چک کے پھر کھان لگ پیا، بہت مندہ حال ہو گیا۔ تے مڑ کے آیا دماغ سے کہ میں جو کچھ بھی ہوں میرا باپ ایڈا امیر آدمی ہے، اتنے غریب کھاندے ہیں، میں اگر واپس چلا جانا انہوں نے آکھا ابا ہوں تو مینوں پت نہ سمجھ، مینوں یہاں غریباں چ رکھ لا جڑے ہور کھاندے، مینوں بھی لنگر دے، تو میرا ابا کس طرح مینوں موڑوں گا، یہ سوچ کے مڑ آیا۔ توبہ دی مثال دے تاج پیغمبر جڑے نوح علیہ السلام کو پڑھیے اے دعائی بنا کے دیتی ہے اپنے رب کو معافی منگ لو، تے مڑے آؤ اور گل کچھ نہیں، اتنا ہی خلاصہ ہے، نمازاں روزے سب بعد دی گل، پہلا یہ کرو بے جو کر رہے جی یہ معافی منگ لو کہ گاہ چھڈ جاؤ۔ جب واپس آیا تو باپ نے سن لیا، بیچارہ دکھی دل والا سی، اینی مدت ہوئی گم ہو گیا پتہ نہیں کس حال سے، جب سنیا تو انہیں ایک بچڑا دوا کیتا، کھانا پکاؤ نے آخو کھانا پکاؤ، جڑے موسیقی والے سے انہوں نے آخیا واجے بجاؤ، خوشیاں کیتیاں، وہ جناب کپڑے اچھے لے کے نوکراں اگے گیا، انہوں نے آیا تو آیا اچھے کپڑے پہن لے آیا، تو وڈا پت شام میں جدوں آیا تو انہیں آخیا اے کی ہے خوشیاں، دسیا تیرا پرا اج نہ آیا سال نہ واپس مڑا، کہنے لگا ویکھو اینی عمر ہو گئی مینوں خدمت، ابا جی نے میرے لیے ککر نہیں حلال کیتا، یہ جی بچڑا تباہ کرتا درست کے طور پہ۔ ابے نے پتہ لگا جا کے سینے نے لا، کہنے لگا پت تیری قدر اس گھٹ نہیں 1000 گنا زیادہ، میرے تیرا پرا میرے تیرے دعا نہیں مر گیا سی دوبارہ زندہ، جدو کیا تو پرا دی اکھاں چ آنسو آ گئے، سینے نے لا لے۔ یہ مثالاں دے کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے سمجھایا سانوں کہ اللہ نو جنی خوشی بندے دی توبہ دے، امام باقر علیہ السلام بھی آکھیا، سنیاں دی کتاباں پڑھیاں، آپ اڈیکدا رہندا تے مڑ پا، اس لیے حکم دیندا کہ توبہ کرو واپس